لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے چاروں طرف سے اپنے آپ کو بندش میں پانے کے باوجود کوشش یہ کی کہ میں کسی بھی طرح باہر نکل جاؤں، تو انسان کو فتنے کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. جہاں ایسا محسوس ہو کہ یہاں فتنہ ہے اور میرے لیے یہ چیز فتنہ بنے گی، تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر لینی چاہیے. جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا اور سارے دروازے پہلے سے بند کر دیے، تو واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہا لدى الباب. دروازے بند کیے اور آپ کے کپڑے کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور جیسا حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی. الف یا سیدہا لدى الباب، جیسے دروازے کے پاس پہنچے اور دروازہ خود بخود کھل گیا، تو ایسے ہی سامنے عزیز مصر کو دونوں نے پایا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. تو زلیخا نے جیسے عزیز مصر کو دیکھا تو چٹپٹا گئی اور فوراً اپنی زبان سے کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد بأهلك، کیا سزا ہے اس انسان کی جو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، یا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. جب بندہ خود گناہگار ہوتا ہے نا، تو سامنے سے ہی بولنے لگتا ہے اپنے بچاؤ کا اور سامنے والے پر الزام لگانے کا. وہی معاملہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان سے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی،
کہ اس نے اپنی طرف سے مجھے پھسلایا تھا، بہلایا تھا اور بہکایا تھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے گھر میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیا، اور گواہ بھی ایسا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہے من قبل فصدقت تو زلیخا سچی ہے، وهو من الکاذبین اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور قمیص دیکھو اگر پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي، کہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے کہ کسی کا راز فاش کر دیا جائے۔ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ بھئی کسی کو اگر اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ جو بندہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، اس کے عیبوں پر پردہ کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے کہ آپ نے زلیخا کے بارے میں عزیز مصر کو فوراً یہ کیوں کہہ دیا کہ راودتنی عن نفسی، کہ اس نے اپنی طرف سے مجھے پھسلایا اور بہکایا۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پاک دامن ہیں تو آپ کی پاک دامنی آپ کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن رات میں اپنے ہم سب کی ماں یعنی آپ کی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک صحابی سامنے سے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے۔ تو صحابی گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات کیوں ارشاد فرما رہے؟ فرمانے شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، شاید خدا نخواستہ تمہارے دل میں شیطان کو ایسی بات ڈال دے کہ اللہ کے رسول اور رات کے اندھیرے میں کون سی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ کے سوچنے سے پہلے میں نے خلاصہ کر دیا۔ تو انسان اگر پاک دامن ہے تو اپنی پاک دامنی ظاہر کرنا ضروری ہے۔ السکوت تدل علی الرضا، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر خاموش بیٹھے تو سمجھ جاؤ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے، رضامندی کی علامت ہے خاموش رہنا۔ تو بہرحال سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ کسی کا راز فاش کرنا۔ آج کل تو راز تو ٹھیک ہے، راز تو رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ راز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ہونٹوں کے اندر جو بات ہے نا وہی راز، دو ہونٹوں سے باہر نکل گئی تو آج کا ماحول ایسا ہے کہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتی ہے، معاشرے میں تو پہنچ ہی جاتی ہے ساتویں آسمان۔ کیونکہ ہمارا راز کیسا ہے پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوست کو پکڑا، دیکھ بھائی راز ہے کسی کو بولنا مت، تو راز کا رہا بھائی، رہتا ہے راز۔ اچھا اس نے دوسرے کو بولا کہ بھئی یہ راز ہے بولنا مت، اس نے تیسرے کو بولا راز ہے بولنا مت، یہ راز ہے؟ یہ راز آپ خود ہی فاش کر رہے ہو۔ راز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ہونٹوں کے درمیان بند رہے، اس کو کہتے ہیں راز۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی اس لیے ظاہر فرمائی کہ عزیز مصر ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے بازار سے خرید کر لایا ہے اور مجھے اچھے طریقے سے اس نے سنبھالا ہے۔ اس کے دل میں اگر میرے بارے میں بدگمانی آ جائے گی تو یہاں سب سے اہم ترین مسئلہ تھا عزیز مصر کے لیے کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں کیسے حل کروں؟ جب فیصلہ اور لوگوں کا ہوتا ہے تو انسان کے لیے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب بات گھر کی آتی ہے اور خود کی آتی ہے تو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز مصر کے لیے بہت بڑا ایک امتحان تھا یہاں پر۔ تو بہرحال اگر انسان بچنا چاہے تو اس کے لیے ہزار راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتے ہیں، اور اگر بچنا ہی نہ چاہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہزار راستے نکلنے کے باوجود بھی وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔
اور بچنے کا ایک ذریعہ قرآن مجید نے بہت اچھا بتایا ہے کہ بھئی بچنا اگر ہے آپ کو تو ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کا، بہت اچھا ذریعہ بتایا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں کے اوپر کوئی نظر نہ بگاڑے، یہی چاہتے ہیں نا سب، کہ میرا گھر محفوظ رہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ دوسروں کا گھر بھی محفوظ رہے ہماری شر سے؟ قرآن ہی کہتا ہے انما بغیکم علی انفسکم، دوسری جگہ قرآن ہی کہتا ہے ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو باہر منہ کالا کر کے آ رہا ہے اور تیرے اہل و عیال محفوظ رہیں گے؟ فرمایا نہیں، انما بغیکم علی انفسکم، تو باہر اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹ کر آ رہا ہے نا، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ الزنا یقرض المؤمن۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زنا ایک قرض ہے، تو کسی اور کے ساتھ مکالہ کرے گا، اس کا قرض تیرے اہل و عیال کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر محفوظ رہے، تو ہم یہ بھی چاہے کہ دوسروں کا گھر بھی میرے شر سے محفوظ رہے۔ جب تو دوسروں کی حفاظت کرے گا تو تیرے گھر کی خود اللہ حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، یہ آج کل تو عام چیز ہو گئی ہے نا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ بڑی دردناک بات ہے، ہم جو اپنے زبان سے چرچراتے ہیں اور فوراً کسی کے بارے میں بھی اپنے زبان سے بول دیتے ہیں، بولنے سے پہلے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، بڑی دردناک بات ہے۔ اللہ کرے کہ اس بات سن کر ہم اپنی زندگی میں اس کو اتاریں کہ ہم جو وقت دے رہے ہیں کہ بھائی صبح کا وقت سب کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہم صبح سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کا قرآن سمجھنا ہے اور ہماری زندگی میں کچھ باتیں اتارنی ہیں۔ تو جو بات ہم سنیں یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس بات پر ہم عمل کریں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ تو بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ عورت غلط حرکت کرتی ہے، اور آج کے دور میں جتنی بات غلط ہوتی ہے وہ بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ سچی بات کو لوگ چھپاتے ہیں، جھوٹی بات کو لوگ ہوا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بہت عام تھی کہ یہ عورت غلط حرکت کرتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، جسم فروش عورت ہے۔ اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد کوئی عورت اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کو کوئی غسل دے گا۔ اتفاق سے ایک بڑے مشکل سے ایک عورت تیار ہو گئی کہ اگر میں غسل نہیں دوں گی تو یہ بیچاری کا جنازہ پڑا رہے گا ایسا ہی۔ تو بڑی مشکل سے تیار ہو گئی۔ اب اس نے جب غسل دینا شروع کیا تو غسل دیتے دیتے اس کے پردے کی جگہ پر جب ہاتھ گیا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، غسل دینے والی عورت کے دل میں، کہ تو نے اتنی سی جگہ کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ بس اتنا خیال اس کے دل میں آیا۔ وہ خیال کیا آنا تھا کہ اللہ کی طرف سے سزا آ گئی، اور اس کا ہاتھ جو ہے نا اس کے بدن پر چپک گیا۔ اب وہ ہاتھ کھینچتی ہے تو جنازہ اس کے ہاتھ کے ساتھ، پریشان حال ہو گیا۔ اس کو تو اب یقین ہو گیا کہ یہ عورت غلط تھی۔ وہ اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے اس کو کہ میں نے اس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ عورت غلط ہے، لوگ غسل دینے آ نہیں رہے تھے اور میں آ گئی، پھنس گئی یہاں پر۔ تو بہرحال اس نے تو چلانا اور چیخنا شروع کر دیا، سارا مجمع جمع ہو گیا، ساری عورتیں جمع ہو گئی، تو بات پھیل گئی۔ اب عورت تو ایسے وقت میں پوری دنیا کی تماشا کر کے رکھ دیتی ہے، پوری دنیا کو جمع کر لیتی ہے، تو چلانا چیخنا، اور ایسے حال میں کہ مردہ سامنے پڑا ہے، تو انسان زندے سے نہیں ڈرتا، مردے سے جلدی ڈر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کورونا کے اندر، جو کورونا کے نام سے جو چل رہا ہے ایک بہت بڑا فتنہ، تو اس میں دیکھا نا کہ سگی ماں کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں تھا، سگے باپ کی میت کو کوئی ہاتھ لگانے تیار، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے سائنس کے طور پر مان لیتے ہیں کہ کوئی انسان کے اندر اگر یہ بیماری پیدا بھی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو بھائی اس کا سانس نکلتا ہے تو سانس کے ذریعے سے جراثیم باہر نکل، اب تو بند ہو گیا نا سانس، کہ مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے، مرنے کے بعد تو سانس بند ہو گیا نا، تو اب کہاں سے جراثیم نکلیں گے؟ تو اتنی تو عقل ہے نا انسان کے اندر
تو ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس نے چلانا اور چیخنا شروع کر دیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تو کوئی عقل مند تھا، اس نے کہا بھائی اس طرح تو مسئلہ کھڑا، کسی نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو اس کا ہاتھ کاٹ لو۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا ہماری عورت کا کیوں ہاتھ کاٹیں گے بھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا ایک کام کرو، جہاں پر ہاتھ بدن پر چپک گیا ہے نا تو مرا ہوا تو مر ہی گیا ہے، جو عورت مری گئی ہے تو اس کا اتنا جسم کا حصہ، اتنی چمڑی کاٹ لو، بھلے اس کے ہاتھ میں چمڑی لٹکی رہے گی لیکن اس کی جان تو بچ جائے گی۔ مشورے چل رہے تھے آپس میں، تو کسی عقل مند نے یہ کہا کہ سب بات چھوڑ دو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات رکھی کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، تو وہ کھڑے ہوئے اور کوڑا لٹکایا ہوا تھا، پہلے زمانے میں کوڑے لگوا دیتے نا، تو کوڑا لٹکایا ہوا تھا، یہ کوڑا دیا، کہا یہ لے جاؤ اور جو عورت غسل دے رہی ہے نا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی غسل دینا کوئی سزا تھوڑی ہے کہ 80 کوڑے جس کو لگائیں گے، لیکن کہا تھا حضرت امام مالک تھے، کہا جاؤ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو وہ گھوڑا وہ تیز رفتار لے کر آ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی حضرت امام مالک نے ایک کوڑا دیا ہے اور کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ جو غسل دے رہی ہے۔ تو کوڑے لگانے والا گیا اندر اور اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ ان 80 کوڑے تک تو بیچاری کا ہاتھ اندر چپکا ہوا تھا، جیسا 80واں کوڑا لگ گیا فوراً ہاتھ ہٹ گیا۔ اب کون غسل دے گا؟ دوسرے کو پھنسنا تھوڑی ہے وہاں پر جی۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، جنازے کو دفنا دیا، پھر سارا کا سارا مجمع حضرت امام مالک کے پاس کہ بھئی بات کیا تھی، اس میں راز کیا تھا؟ کہا راز کچھ بھی نہیں تھا، جو عورت غسل دے رہی تھی اس کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، تو بدگمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادہ، کہ جس نے کسی پر تہمت لگائی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اور دوسری سزا ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، زندگی میں کبھی اس کی گواہی قبول مت کرنا، یہ اس کی سزا ہے۔ وہ چاند دیکھ کر آ جائے اس کی گواہی قبول نہیں ہے، وہ کسی 2 شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے کسی پر تہمت لگانے کی۔ تو ہم تو زبان سے چرچراتے ہیں، کوئی انسان کو دیکھ لیا اور اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور زبان سے بولنے لگ گئے۔ بھائی اپنی زبان کو احتیاط میں رکھو، یہی زبان ہے جو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گی۔ کسی شخص پر آپ نے الزام لگایا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاکیزہ بنایا ہے، زندگی کو پاکیزہ بنایا ہے، اور یہ فرمایا کہ کسی شخص نے کسی پر الزام لگایا کہ بھئی وہ جو شخص جا رہا ہے نا اس کو دیکھا آپ نے؟ تو کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں آدمی کے ساتھ، فلاں عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، حالانکہ جو بیچارے نے نہیں کیا تھا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، حدیث کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا تھا اور کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، اللہ کو منوا لیا، اللہ اس کے صلح ہو، اللہ اور اس کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی آپ اس کو آر دلا رہے ہو۔ جیسا ہماری تبلیغ میں جماعت میں ساتھی جڑ گیا، بیچارہ پہلے بہکا ہوا تھا، شرابی تھا، جگاری تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اب اللہ کے راستے میں آ گیا، جڑ گیا، سنبھل گیا، سنور گیا، سدھر گیا، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو آج کا نمازی ہے نا، یعنی ہم اپنے آپ کو بہت پرانا خاندانی نمازی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا نا، یعنی تانا دے رہے ہیں اس کو، آر دلا رہے ہیں اس کو۔ تو جو بندہ کسی کو اس کے گناہ پر آر دلائے یا اس پر الزام لگائے، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں یہ مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، کان کھول کر سن لینا، کسی اللہ والے کا جملہ نہیں سنا رہا ہوں۔ کسی نے کسی پر الزام لگایا، مدرسے کے محتمم پر، مسجد کے امام پر یا مسجد کے ٹرسٹی پر، کہ یہ فلاں آدمی نے ایسے مسجد کا پیسہ کھا لیا، حالانکہ وہ بیچارے نے نہیں کھایا تھا، آپ نے الزام لگا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک تو مسجد کا پیسہ نہیں کھائے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو آخری جو جملہ ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے اس حدیث کا، وہ سنا دیتا ہوں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کسی شخص نے کسی کو دیکھ کر، یہ نوجوان کو جانتے ہو آپ کون ہے؟
نے کہا کون ہے بھائی؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، الزام لگا ہے اس کے اوپر۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قسم خدا کی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا نہیں کرے گا۔ یہ خطرناک جملہ ہے اور یہ خطرناک بات ہے، اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، کسی کی ذات پر انگلی مت اٹھاؤ۔ ہماری بات یہاں سے نکلی تھی کہ قال ہی راودتنی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے مجھے پھسلایا تھا اور اس نے اپنی طرف سے مجھے بہلایا تھا، کیونکہ کہنا ضروری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آگے چل کر جو منصب ملنا تھا، پھر سب سے بڑی بات نبوت تھی، اور نبوت کے ساتھ عزیز مصر کا احسان تھا، ان کے گھر میں رہنا تھا، اور آگے چل کر عزیز مصر کو انہیں اپنے تخت پر بٹھانا تھا۔ یہ سارے معاملے جو سامنے تھے نا، اگر اسی وقت اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کیا، موٹی زبان میں تو یہی ہوا نا، تو دل میں بدگمانی آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان سے اللہ نے جملہ نکال دیا، اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے انتظام کر دیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ انہی کے گھر میں سے اللہ نے گواہ بھی قائم کر دیا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے، اور گواہ بھی ایسا جو عقل کے خلاف ہے، جو معمول کے خلاف ہے۔ اگر چھوٹا سا بچہ گہوارے میں دودھ پیتا بچہ اگر بولنے لگ جائے تو انسان کی عقل حیران ہو جائے، جو بچہ بول نہیں سکتا وہ بچہ بولنے لگ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، کہا کہ حضرت یوسف علیہ، اور گواہی بھی اتنی عقل مندانہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے، القرآن یہ کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام غلط۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ چھوٹا سا بچہ گہوارے میں گواہی دے رہا ہے تو عزیز مصر پریشان ہو گیا کہ دودھ پیتا بچہ گواہی دے رہا ہے، تو بہرحال اس نے کہا کہ اس معاملے کو ہٹا دو، معاملہ درست کرو، یہیں کی بات یہیں دفن کرو، بات ختم کر دو، اس لیے کہ اس کی بھی عزت کا سوال تھا نا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ماحول ایسا بنا ہے نا کہ شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں اور بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں۔ بیوی کہتی ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں، شوہر کہتا مجھے، وہ کہاں جائیں گے؟ جب میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور آپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرو گے تو آپ کی جو آئی ہوئی نسل ہے، آپ کی جو آئی ہوئی اولاد ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ آپ کی نسل پر، آپ کی اولاد پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا، آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ کوئی عورت کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری عورت پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، تو آپ اس پر نہیں بلکہ آپ اپنی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ سوچ کر بولے، ماحول اتنا خراب ہوا ہے نا، آئے دن ہمارے سامنے مسائل ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں، شوہر کہتا ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ بھائی اتنا ماحول آپ نے خراب کیوں کر کے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو میاں بیوی کی زندگی کا ایک حسین اور خوبصورت جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا نازک رشتہ کوئی نہیں ہے، جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اتنا نازک اور اتنا خوبصورت رشتہ کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر سے باہر سے جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور مسکرائے، اپنے عورت کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے، عورت اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر میرا اللہ بھی مسکراتا ہے کہ میں نے بنایا ہوا جوڑا ہے، اور کتنا حسین اور خوبصورت جوڑا ہے۔ یہ ماحول ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ بس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے کچن میں چھپ جائے، بیوی بیڈ روم میں چھپ جائے، تو کون آیا بھائی؟ کوئی شیر آیا دھاڑے مارنے والا، پھاڑ کھانے والا، جانور آیا، درندہ آیا کہ انسان آیا ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ماحول ایسا بنا کر رکھا ہوا ہے نا، ایسے اخلاق برتو، ایسا ماحول گھر میں بناؤ کہ آپ کو لگے کہ ہمارا گھرانہ دیندار گھرانہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جو آپ نے بتایا وہ گھرانہ ہمارا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار۔ اللہ ہم تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ظالم حکومت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں فسادات ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزوں کے حالت میں ہیں، نمازیں بگڑ رہی ہیں۔ اے مولا کریم، جہاں جہاں ظالم فتنہ اور فساد مچا رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو فتنہ اور فساد سے روک دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ اے مولا کریم، ہمارے روزے اور نمازوں میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے، ہماری مساجد میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ ہم سب قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس قرآن کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا۔ ہمارے خلاف گواہی دینے سے حفاظت فرما، ہمارے خلاف گواہی دینے سے حفاظت فرما، ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ ہم سب کے کاروبار اور روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنا گھر بار اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، انہیں خوب حلال رزق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جو یہاں سے دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں ان کی بھی کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔